الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونسينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے مر کر جانے کا وقت طے کر دیا ہے کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہو کر جائے گا اسے ایک دن موت آئے گی. کب آئے گی اس کی خبر نہیں دی، لیکن موت یقینی ہے. اور موت تک کے لیے آدمی کے پاس وقت ہے. اللہ کا بندہ بن کر جینے کا، یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیے، کچھ زندگی گزارے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، مولوی صاحب ہو غیر مولوی صاحب ہو، ہر ایک کے لیے کہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر اگر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالی شان ہو موت سے پہلے کی زندگی کی بھی گزارش کی بنا دے گا. سکون چین والی رحمت، اللہ کی رحمت والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، عزت والی زندگی، ہاں اللہ اس کی بنا دے گا. اور جب مر کر جائے گا تو موت کے دن یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں دنیا سے سفر کرے گا. موت کا دن اس کا خوشی کا دن ہوگا. سلمان بہت سے گھبراتا نہیں، ایمان والا ہوتا موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ اللہ کی نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم حبب الموت الی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. اے اللہ ہر اس آدمی میں موت کی محبت پیدا فرما دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کو اللہ کا رسول مانا، اس کو اس کے دل میں محبت ڈالتے موت کی. ابھی ہمارے دلوں میں دنیا کی زندگی کی محبت ہے، ہاں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کی ملاقات نہیں. گھبراتا ہے آج نہیں، اور گھبرانے چاہیے کیونکہ موت کی تیاری نہیں کی ہے. آدمی گھبرائے گا. ایک آدمی کو صبر کرنا ہوتا ہے،
اور سفر کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتا، گاڑی کی دیکھا نہیں، گاڑی کو صحیح کیا نہیں، تو وہ سفر میں گھبراتا ہے کہ یار کب گاڑی فیل ہو جا رہی، تیاری نہیں کی ہے۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے ہر بندے سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم اللہ سے بھی ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کو جب اس کی موت آئے گی اس کی کیا تیاری کی ہے۔ بمبئی جانے کا ہوتا ہے نا تو 15 دن پہلے ریویژن کراتے ہو، سفر ہے، اور یہاں تو سفر کا وقت ہی خدا نے بتایا نہیں ہے کہ کب وہ موت آ کے کھڑی ہو جائے، لہٰذا ہر وقت تیار رہو، ہر وقت موت کے لیے تیار رہو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ موت کی تیاری ہے کہ اپنا ایمان بناؤ اور اپنا عمل بناؤ۔ دنیا بنانے کے چکر میں تمہاری آخرت نہیں بنے گی، اور وہ انسان تو بڑا ناسمجھ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے، اپنی دنیا سے دنیا بنائے۔ ہزار پتی ہے، محنت کر کے لکھ پتی بننے کی کوشش کرے، دنیا بنائے۔ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی کرنا پڑے۔ چلو اس میں محنت کر کے لکھ پتی بن گیا تو موت آ گئی، کیا یہ دنیا سے کیا کام آئے گی؟ کہیں ہو بھی جائے گا۔ یہ سمجھ آتی ہیں کیا جو دنیا سے دنیا بنا وہ بات نہ سمجھ ہے، اور جو دنیا سے اپنی آخرت بنائے گیا ہے سمجھدار، آخرت بنائے، ایمان بنائے، اخلاق اپنے اخلاق بناؤ۔ اخلاق تو بنانے سے بنتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اخلاق تو ایمان کے پھل، ایمان کا پھل ہے، لیکن جب ایمانی اندر نہیں ہے تو اخلاق کہاں آئیں گے؟ درخت کی جڑیں ختم ہے تو اس درخت کا پھل کیا آئے گا؟ ہاں، آدمی کو نیک بننے کی محنت کرنی پڑتی، بگڑنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک بننے کی محنت چھوڑ دے تو خود بخود بگڑے گا۔ ہاں، غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے آدمی کو۔ اگر یہ کوشش نہیں کرے تو یہ تو غلط چیزیں خود بخود اس کی زندگی میں آنے شروع ہو جائے گی، دیکھا دیکھی سب کرنا شروع کر دے گا۔ ہر نبی اپنی امت کے پاس ایمان کی محنت سے کرائے، ایمان محنت سے آئے گا، اللہ کی طرف سے نیک اعمال کا علم لے کر آئے، آخرت کے نیک اعمال کیسے کہتے ہیں اور اپنا ہر عمل کیسے بنانا۔ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں دو شکلیں ہیں، یا تو وہ نیک اور اچھا عمل بنا کے آدمی، مطلب وہ عمل بھی بگڑا ہوا عمل بنے گا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی زندگی میں مٹی کی تاثیر ہے۔ آدمی زمین پر محنت کرے گا تو زمین سے غلہ اگے گا، پھل فروٹ اس سے حاصل کرے گا۔ محنت زمین پر کرنی پڑتی اس کو، اور اگر اپنی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے، بنجر چھوڑ دے، اور 2-4 سال کے بعد اسی زمین میں کانٹے اگیں گے،
کانٹے اگانے نہیں پڑتے. زمین میں کھینچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب محنت کرتا ہے تو کانٹے نہیں اگتے, اور محنت چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اندر کانٹے اگتے ہیں, کانٹے دار درخت اگتے ہیں, پھر اس میں سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں اور تکلیف دینے والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے انسان کی اپنی ذات کا حال ہے. اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. اگر یہ نبی والی محنت کرے گا اپنے اوپر تو نبی والی محنت کے ذریعے اس میں ایمانداری آئے گی, دیانتداری آئے گی, اخلاق آئیں گے, خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جذبہ آئے گا, ہمدردی آئے گی. ہاں, محنت کے بعد ایماندار بننے کی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جب آدمی ایماندار بننے کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو بےایمانی تو خود آ جاتی ہے. جیسے زمین سے غلہ حاصل کرنے کی محنت کرنی پڑے گی, پھل فروٹ لینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر آدمی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے تو زمین جنگل بن جائے گی. جنگل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو پڑے گی. ارے بولو تو صحیح, جاؤ کہ باہر ہو, یہاں رہی ہو, سمجھنے کی کوشش کیجیے, سمجھنے کی. اللہ ہمیں موت سے پہلے سمجھا دے, ورنہ موت کے بعد سمجھ میں آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. فرعون کو حضرت موسیٰ نے سمجھاتے رہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا وہ. ہاں, موسیٰ نے فرعون سے کہا اللہ کو مان, اللہ کی مان. تجھے اللہ نے ملک بھی سے دیا ہے لیکن تجھے اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. تو رب ہونے کا دعوے دار مت بن. لیکن سمجھ میں نہیں آئی. جب موت آئی نا اور جب اللہ نے ایسے سمندر میں ڈبایا تو ڈوب گرتے ہوئے دیکھ سمجھ گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں. تو وہاں اب کیا اب اقرار کر رہا ہے, آمن تو بربی الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں اس اللہ پر, اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں, اور میں اب مسلمانوں میں سے ہو گیا. لیکن اب سمجھ میں آنے کے بعد کام نہیں چلے گا. اس کے جواب میں فرما ہاں اب تیری کھوپڑی میں بات آ رہی ہے, ہماری کھوپڑیوں میں بھی حالات جب آتے پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ آنا تھا کہ سب پہلے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تو یوں بھی گنہگار ہوں, اللہ کی نعمت قسم قسم کی کھا کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا, خدا کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں, خدا کی مخلوق کو ستا رہا ہوں, یہ میری زندگی ٹھیک نہیں ہے, توبہ نہیں کرتا. جب حالات سے دو چار ہوگا تو توبہ کرتا ہے. تو پھر ہم جب اس پر حال آیا, اللہ نے اس کو پانی میں جب ڈبونا شروع کیا تو کہتا ہے میں ابھی ایمان لے آیا. اور تفصیل سے کہہ رہا ہے اتنا نہیں کہ آمنت باللہ, میں اس اللہ پر ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ کے ایمان کو ڈالا ہوں. تو اللہ نے فرشتے کو کہا لو کیچڑ پس کے منہ میں کیچڑ ٹھوس ہو, اور اب تیری کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. تو بس آپ ایسا قبل اس سے پہلے تو نافرمان بن کے گزار رہا تھا, حکومت کے نشے میں مست تھا. آج کل مسلمان بچے کو بھی مستی سوچتی ہے, جب تھوڑی کھوڑیاں پیسے مال آ جاتے ہیں نا تو مستی سوچتی ہے اس کو.
تو سمجھانے والے آتا سمجھ تیار نہیں ہوتا بیوقوف لوگوں سے. بھائی بھاننا بھی ہم کیوں کے کہان حالانکہ کی بات یہ ہے مال کا نشہ چلا ہے, مال کا نشہ چلا ہے. جیسے دارو کا نشہ ہوتا ہے دارو کا, تو دارو کا نشہ ہونے کے بعد آدمی کی عقل کیا کی رہتی ہے. ایسے جب مال کا نشہ آ جاتا ہے تو مال کے نشے کے بعد بھی عقل, کیا بڑے شیر بن کے بیٹھے آفس میں, عقل گئی. نشہ ہے مال کا. دارو کا نشہ تو 1-2 گھنٹے میں اتر جاتا ہے, آدمی ہوش میں آ جاتا ہے. لیکن مال کا نشہ موت تک اترتا نہیں, بلکہ اس کا نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جتنا مال پیسے دنیا کی پوڑیاں ٹھیکے جاتے ہیں تو نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اور پھر یہ نشہ موت کے وقت اترتا ہے تو پھر اس کے وقت بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. ہاں, مال کا نشہ ہوتا ہے, حکومت کا نشہ ہوتا ہے, عہدے اور کرسیوں کا نشہ ہوتا ہے, جوانوں کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے. ہمارے جو جوان بچے ہیں ان جوانوں کے اندر جوانی کے جب نشہ آ جاتا ہے تو یہ کسی کی مانتے نہیں ہیں اور کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. ہاں, اور پھر باپ نے نشہ آنے کے بعد پھر دکان سونپتی ہوٹل ٹھیک تو وہ نشہ اور بڑھتا ہے. پھر ماں باپ کا بچہ اپنا کو میں سیٹ ہوں, اپنا کو سیٹ سمجھتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے میں اس کو شرم آتی ہے. ہاں, اور دوستوں کی دوستی مت ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے, اور اس مال کے لیے پتا نہیں کیا کیا خریدتا ہے. اللہ کو بھلا دینے والی چیز ہے اور مرتا ہے پھر بات. اللہ اس کو تھوڑے دنوں کے لیے ڈھیل دیتا ہے کہ ڈھیل میں اس ڈھیل کے زمانے میں توبہ چلا کر کے خدا کو راضی کر لے, اور راضی نہیں کرتا اور نشے میں چلتا رہتا ہے. تو پھر اللہ کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا پر ہاتھ ڈالتا ہے. چلو یہاں سے پھر مزداروں کو حالت پائے گی, حالت آنے کے تو حاصل کر کے تو نے مزہ ہمارے سے دعا کرو, جو موضوع تیری دعا کرے بیوقوف ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ولی کسی نافرمان کے کہنے پر اس کو سمجھائے بغیر توبہ کروائے بغیر اگر دعا کرے گا تو خدا اس کی بلائے سلب کر لے گا. بہت سال کے بعد دعا کرنا پہلے ٹکٹ ہے, یہ حالات کیوں آئے تیرے پاس سب جائیں گے کہ توبہ کر, توبہ پہلے, اور اپنی غلط زندگی کس کو سے صحیح زندگی پر آ. علماء نے لکھا ہے بے نمازی کے لیے تو اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا اللہ. حضرت شیخ کی میرے دوستو یہ فضائل کی کتاب پڑھو, حضرت جہاں بے نمازیوں کا جو چیپٹر ہے اس میں حضرت صاحب لکھا ہے کہ بے نمازی کا اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں. اس میں بہت بڑا مجمع ہے. اب تو اللہ ہوں تو نماز پڑھوں چھو, سے پوچھو فجر کی تو فجر کی تو کون سا نمازی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی وہ تو ایمان، اس نے ایمان چھوڑا. اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہاں، نماز کا چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے، اور جماعت کا چھوڑنا بھی معمولی گناہ نہیں ہے. حضرت ابن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے امت کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو نماز مسجد میں پڑھا کرو، جماعت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جماعت سے نماز کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت ہدیٰ میں سے ہے. اگر تم نماز کو چھوڑ کر جماعت سے بغیر جماعت کے نماز پڑھو گے تو تم اپنی نبی کی سنت کے چھوڑنے والے گنائے جاؤ گے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، ہم لوگ خوش فہمی میں ہیں، اللہ کے شکر سے نماز ہمیں بجیے سے نماز پابندی سے نہیں ہو رہی ہے، اور نماز ایسی پڑھی جا رہی ہے جو نماز اللہ کے نبی نے فرمائی ایسی نماز پڑھی جا رہی ہے. قرآن پاک کو کھولو اور علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ایمان کا مطالبہ سب سے کیا ہے. کون سا ایمان؟ یہ صحابہ والا ایمان. کون سا بولو؟ یہ جو ہمارا ایسا نہیں جو جھوٹے نہ روکے، غلط نکاح کرنے سے نہ روکے، غلط بکواس کرنے سے نہ روکے، یہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان بالغیب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان تم اپنا بناؤ. ہاں، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، مولویوں سے بھی، غیر مولویوں سے بھی، ہاں، مالداروں سے، غریبوں سے، تاجروں سے، کھیڑوتوں سے. ہاں، ایمان صحابہ والا ایمان، ایمان بالغیب. ہاں، وہ تو محنت کرنے کے بعد بنے گا. صحابہ نے اپنا ایمان بنایا محنت کے بعد. مکہ میں 11 سال تک ابھی کوئی نماز وغیرہ کا حکم نہیں ہے. آسمان سے قرآن پاک اترتا ہے، اللہ کی قدرت، آخرت، جنت، جہنم، وہ قرآن اترتا تھا اور صحابہ دار ارقم میں بیٹھ کر گھنٹوں تک اس کو سنتے تھے تعلیم کیمپوں میں، یہاں تک کہ اللہ کی بڑائی علموں کر گئی اور اللہ کے غیر کا ڈر اور خوف دلوں سے نکل گیا. وہ 360 فٹ جس کی پوجا کرتے تھے اس کا یقین نکلا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو بیت اللہ سے پہلے نہیں نکالا. پہلے حضور نے اپنی امتوں کو محنت پہ لگایا اور ان بتوں کو دل سے نکالا. بولو، بتوں کا یقین، اس مجھ سے میرا کام ہوگا، اس مجھ سے ہمارا کمال. آج کا معاملہ ہے کہ آج کو کون سا ملے، آج کو کون سے جسے ہمارا بھی آج وہ پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کا مسلمان دنیا کے یہ ظاہری اسباب کی پوجا کر رہے ہیں. اسلام میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یقین اپنی دکان پر ہے کہ دکان ایسے تو مرو کون سال کے. اب اس کو بچانے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ بولتا ہے. دو بھائی ایک دکان میں کمائے، جمع کیا، اب ایک کہتا ہے میری ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس کا یقین دکان پر ہے، اللہ پر نہیں ہے.
اس نے اپنی دکان کو اللہ بنایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی جی کی چاہتوں کو اپنا الہ اللہ بنایا ہے، یہ آدمی کو دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا. وعد اللہ علی علم، جب آج کے خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے نا تو پھر یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے کتنا اس کے پاس دنیا علم ہو. وعد اللہ علی علم، اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے باوجود علم کے. گمراہی وہ ختم آنا ایسا نہیں وقل پہ، اور اللہ اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر خدا پردہ ڈال دیتے. آنکھوں سے بھی صحیح بات دکھتی نہیں اس کو. وہ جہاں غسل رشاو ہے، اور اللہ اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. ہمیں یہ دن بعد اللہ کے علاوہ کون اس کو ہدایت دے گا؟ ہدایت کا راستہ دے اس نے چھوڑ رکھا ہے. ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ جو آدمی جانتا ہو پیشاب کر اس کا کوئی علاج نہیں. ایک آدمی کو نیند میں بیماری کی وجہ سے پیشاب ہو جائے تو آپ لوگ اس رحم کھاتے ہیں بیچارہ بیمار ہے، بیماری میں اس سے پیشاب ہو گیا ہے. لیکن جو آدمی جانتا ہے پیشاب کر رہا ہے تو اس کو تو ماریں گے، تماچے ماریں گے کہ کاغذ کے بچے تیرے باپ کے نوکر ہے. ارے وہ کہ چپ کے بھی جا کے پیشاب نہیں کرتا. ایسے اللہ کی ماراتی ہے کہ جان بوجھ کے مسلمان غلط زندگی اختیار کرتا ہے اور سمجھانے کے بعد سمجھنے تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی غیبی مار آتی ہے. یہ ہوتا ہے دنیا میں، اور اصل موت کے بعد رستہ کھڑا ہوگا. گناہوں کی سزا اصل تو موت کے بعد ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی اس کی. وہ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت غلط زندگی کے لیے، غلط زندگی گزارنے کی بنا پر تھوڑی بہت مصیبت اللہ لاتے ہیں تاکہ میرے بندے توبہ کر لیں اور غلط زندگی چھوڑ دیں. اس لیے آتی مصیبت تھوڑی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین پر حالات لاتا ہے، فساد ہوتا ہے، مصیبت اور حالات آتے ہیں انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس، انسانوں ہاتھوں کی کمائیاں کیوں؟ تاکہ ان کی غلط زندگی کا تھوڑا مزہ اللہ سے انہیں چکھائیں، گناہوں کا تھوڑا سا مزہ. یذیقہم بعض الذی عملوا، جو اعمال برے بھرن نمازیں چھوڑی ہیں، گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کی ہے، اس کا تھوڑا مزہ چکھنے کے اللہ حالات لاتے ہیں. تو لال لوگ یرجعون، تاکہ غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی تک آ جائیں. یہ جب آدمی صحیح زندگی تک نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں میں حالات لاتا ہے. کیا مطلب وہ حالات تعالیٰ سے دعا کر دو، حالات ٹالتا نہیں، ساری آدمی کمائی سے عجیبی سرماتے سے. ایک آدمی 9 NC وے میں گھسا ہے، اب پولیس والے نے پیچھے بتا کر کھڑا کیا ہے اور اس پر جو تمام کیس بنا رہا ہے تو اس کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ 9 NC میں گھسا کیوں؟ اب کیس بنے گا. ایسے اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے جن کاموں کو، یہ تو 9 NC وے ہے اللہ کا. اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے آسمان سے قرآن پاک کو اتارا ہے اور اپنے دین کو اتارا ہے، اس میں یہی ہے کہ کس راستے پر چلنا اور کس راستے پر نہیں چلنا. NC and no NC وے.
اب آتی جس راستے پہ چلنا چاہیے وہاں تو چلے نہیں، اور جہاں منع کیا وہاں چلے گا تو کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جو مصیبت